الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. بہار نو تھے تم ماضی میں، اب بعد خزاں تم ہو. بہار نو تھے تم ماضی میں، اب بعد خزاں تم ہو. نشان راہ تھے ماضی میں، اب تو بے نشاں تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو. نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی، ایسے کارواں تم ہو. محترم حضرات اور سامعین کرام، اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور الم انگیز ہوتی جا رہی ہے. ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے. کہیں مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو کہیں ہماری اقدار و روایات اور تاریخی اساتذے کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے. فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی، محکومی کی ذلت آمیز آہنی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہیں، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انحطاط کا شکار ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے اور چمنستان اسلام پر خزاں کیوں کر رہی؟ دوستوں، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں، تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا. مسلمان اپنی گراں قدر پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد اتفاق کی دولت لٹ گئی. محترم بزرگوں، اتحاد و اتفاق اتنی عظیم دولت ہے جسے اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے. یہ وہ قیمتی عطا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حیثیت مسلم ہے. یہ وہ نادر پونجی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اس سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے. لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگا لیا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا، مسلمانوں کا باہمی ربط اور اشتراک سخت بڑھ گیا. جب سے ہم نے انتشار کو اچھا خیال کر لیا، فرقہ بندی کو معاشرے کا جز سمجھ لیا، اسی وقت سے ہم غار مذلت کی کھائی میں گر گئے، محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے. ہم خطرات و وساوس کے زیر سایہ ہو گئے. دوسری اور پست حاصلگی نے ہمارا محاصرہ کر لیا. ہماری شجاعت و جوانبندی داستان بن کر رہ گئی. مسلمانوں سے عزم و یقین کی دولت سلب ہو گئی. ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا. مسلمانوں کے رعب و دبدبے کا خاتمہ ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے. احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی. مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا. ہم لوگ فقدان ہم آہنگی کا شکار ہو گئے، اور ذلت و خری ہمارا مقدر بن گئی. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی. جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم تھا؟ ایمان کے بعد وہ کون سی طاقت تھی کہ خود کو فرعون وقت کا نام دینے والے سربراہان مملکت مسلمانوں سے لرزہ بر اندام رہتے تھے؟ بتائیے، کیا یہ اتحاد و اتفاق کی برکت نہیں تھی؟ کیا یہ یکجہتی و یکرنگی کا فیض نہیں تھا؟ کیا یہ وحدت و ہم آہنگی کا احسان نہیں تھا؟ اور یقیناً تھا، کیونکہ جب شاہ مغل کا خاتمہ ہوا، اندلس سے مسلمانوں کا صفایا ہوا، تیموری سلطنت پر زوال آیا، لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ چھٹ گیا، اہل اسلام کا خوف و ہراس گھٹ گیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی قدر و منزلت کم ہو گئی، تو اس وقت لوگوں نے اس کے اسباب ڈھونڈنے شروع کیے. سائنسدانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا، دانشوروں نے اپنی عقل و فکر کو داؤ پر لگا دی، اور جدید تعلیم یافتہ طبقے نے محرکات زوال کی تلاش و جستجو میں اپنی ساری توانائی صرف کر دی. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی.
حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.